بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام على من تبعه الأنبياء والمرسلون وآله الطيبون الطاهرون وأصحابه المقربون المخلصون وأولياؤه المؤمنون المتقون العارفون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین محتشم، اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے، اس نے آج پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا سے اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ رب کریم خالق ارض و سماوات اہل ایمان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر سب کو اپنی معرفت کے جام عطا فرمائے۔ میں نے سورہ اخلاص کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، قل هو اللہ احد۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ آج ہم نے گفتگو کا عنوان رکھا ہے، نہ کچھ تھا تو خدا تھا۔ جلوہ ہے با کمال محمد کے نور کا، نقشہ ہے بے مثال محمد کے نور کا، نور خدا سے نور نبی کا ہوا ظہور، کیوں کر ہو احتمال محمد کے نور کا۔ آقا کا نور باعث تخلیق کائنات، ہر شے میں ہے کمال محمد کے نور کا۔ توقیر انبیاء کو اسی نور سے ملی، ہے فیض لازوال محمد کے نور کا۔ انوار حق نظر میں سماتے ہیں خود بخود، ہوتا ہے جب وصال محمد کے نور کا۔ حسن و جمال و سیرت و کردار دیکھ کر عاشق ہوا بلال محمد کے نور کا۔ محبوب کا یہ نور خدا ہی کا نور ہے، محبوب کا یہ نور خدا ہی کا نور ہے، کرتے ہو کیا سوال محمد کے نور کا۔ آ جاتے ہیں ہمارے دل و روح وجد میں، آتا ہے جب خیال محمد کے نور کا۔ نور نبی ہی سے ہے زمانے کی رونقیں، ہر سمت ہے جمال محمد کے نور کا۔ رتبہ نبی کے نور کا ہے کس قدر عظیم، شیدا ہے لا یزال محمد کے نور کا۔ شافی کے دل میں ہر گھڑی روشن رہے چراغ، اے رب ذوالجلال محمد کے نور کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامع مکرم، نہ تھا کچھ تو خدا تھا۔ آپ کی توجہات کو، آپ کے تصورات کو بالکل اس مقام کی جانب متوجہ کرنا مقصود ہے کہ جس مقام کی خبر نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمائی۔ اور وہ حدیث پاک جامع ترمذی میں 3109 نمبر پر موجود ہے۔ عن وکیع ابن حدس عن امہ ابی رزین قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکیع بن حدس اپنے چچا ابی رزین سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی۔ سوال بڑا اہم اور بڑا خاص ہے۔ سوال یہ تھا، اَيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَن يَخْلُقَ خَلْقَهُ۔ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ
اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ یعنی ہر ذی شعور اور ذی عقل کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ قدوس جب پوری کائنات ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، صرف اللہ کریم ہی جلوہ گر تھا، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کا ادراک، اس کی پہچان کا سلسلہ کیا تھا؟ تو اس سوال نے یہ بتایا کہ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ حاضر ہوتے تھے تو اس یقین کامل کے ساتھ حاضر ہوتے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نبی مکرم کی ذات مبارکہ کو اللہ قدوس نے سارے علوم سے مالا مال فرما کر بھیجا ہے، ہم جو بھی سوال ان کی بارگاہ میں کریں گے یہ ہمیں اس کا جواب عطا فرمائیں گے۔ بلکہ حقائق بخشش کا آغاز تو اسی شعر سے ہوا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی مکرم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ کا کمال اور اس کی شان یہ ہے کہ وہاں جو بھی سوالی آئے وہ دور ظاہری ہو یا آج کا دور ہو، یقین کامل کے ساتھ جو بھی وہاں التجا کی جاتی ہے میرے قریب نبی اس پر کرم فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک شاعر نے تو یہ کہا وہ دل کی بات پا لیتے ہیں اکثر جنبش لب سے، وہ دل کی بات پا لیتے ہیں اکثر جنبش لب سے، سہارا لے کے لفظوں کا نہ کوئی التجا کرنا۔ نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، کسی دنیا دار کے پاس جاؤ گے تو التجا کرنی پڑے گی، مدعا عرض کرنا پڑے گا، لیکن رب کریم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو وہ شان، وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ سائل کے دل میں جو بات مخفی ہوتی ہے میرے آقا اسے جان لیتے ہیں، کیونکہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو سوال کیا تھا؟ اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ اللہ کریم اپنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے کہاں تھا؟ قال کان فی امائن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا وہ اما میں تھا، ما تحتہ ہوا وما فوقہ ہوا، نہ اس کے نیچے ہوا تھی نہ اس کے اوپر ہوا تھی، وخلق عرشہ علی الماء، اور اس نے پانی پر اپنے عرش کو پیدا فرمایا۔ یہ سوال مختصر تھا، لیکن آقا علیہ السلام کی شان کریمی اور شان رحیمی یہ ہے کہ وہ سائل کو جواب زیادہ عطا فرما کر اس کے دامن جو خالی ہوتا ہے اس کو بھر دیتے ہیں، اس کی تشفی اور تسلی فرما دیتے ہیں۔ اب یہ لفظ اما جو آیا ہے سمجھنے کے قابل ہے، بڑا سمجھنے والا لفظ ہے کہ اس میں معنی کیا چھپا ہوا تھا۔ تو اسی حدیث میں جدید بن ہارون نے کہا الاماء ای لیس معہ شیء، یعنی اما سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تھا ساتھ اور کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ متصوفین نے، صوفیاء نے، عارفین نے بھی اس لفظ اما پر قلم اٹھایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہر بندہ جب اپنے شعبہ میں ماہر ہوتا ہے تو مہارت کے بعد پھر کچھ نہ کچھ اظہار کرتا ہے، کوئی طبیب ہو، کوئی عالم ہو، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی شیخ القرآن ہو، کوئی عارف ہو۔ تو حضرت سید میر جرجانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التعریفات کے اندر لفظ الاما کا معنی کرتے ہوئے لکھا هو المرتبۃ الاحدیہ، کہ اس سے مراد مرتبہ احدیت ہے، اور اس کا عرفان، اس کا ادراک کیا ممکن ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ کاشانی رحمہ اللہ نے کتاب اصطلاحات الصوفیہ کے اندر لکھا الاماء، اس کا معنی کیا ہے؟ الحضرۃ الاحدیۃ عندنا لانہ لا یعرفها احد غیر، وہ فرماتے ہیں کہ جو مرتبہ احدیت ہے ہمارے قریب اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا اس کو جان ہی کوئی نہیں سکتا، اور ساتھ اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا فہو فی حجاب الجلال، بس وہ جلال کے حجاب میں۔ آگے ذرا مزید توجہ فرمائیے کہ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ قدوس نے تخلیق کائنات کا سبب بیان فرمایا کہ میں نے کائنات کو کس لیے پیدا فرمایا ہے، کیونکہ ہر کام کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ مثلا یہ مسجد اس لیے بنائی گئی کہ یہاں پر اہل ایمان آ کر نماز پنجگانہ ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، مختصر کہ اللہ کریم کی عبادت کریں۔ عبادت میں وہ ساری نیکیاں آ جاتی ہیں جو اللہ قدوس کی رضا کا، اس کی خوشنودی کا باعث ہوتی ہے۔ تو ایک حدیث پاک کے اندر رب کریم نے ارشاد فرمایا، اس کا حوالہ ہے مدارج النبوہ، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا کہ کنت کنزا مخفیا،
اللہ پاک نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ، بس مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی. یعنی یہ وہ بالکل ابتدا کا دور جب فقط اللہ قدوس جلوہ گر تھا، اللہ کی ذات مبارک جلوہ گر تھی. تو فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فَأَحْبَبْتُ، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوئی. ان اعرف فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، کوئی پہچانے کہ میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں، میں مسجود ہوں، میں پوری کائنات کا خالق و مالک ہوں. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے کائنات کو پیدا کر دیا. کائنات کی پیدائش، کائنات کی تخلیق کا مقصد رب قدوس نے اپنے فرمان کے اندر یہ بیان فرمایا. اور آگے الفاظ میں تعرفت الیہم، بس انہوں نے مجھے پہچانا. یعنی میں یہ چاہتا تھا کہ میری پہچان ہو. فہی عرفونی، بس انہوں نے میری پہچان حاصل کی. وعرفت بہم، اور میں پہچانا گیا. اب جب اللہ کریم جلوہ گر تھا تو اللہ کریم نے کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا. جب وہ ذات مخفی تھی، باطن تھی. اب بھی اللہ قدوس کی معروف 4 شانیں ہیں. وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے. قرآن کا هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اللہ قدوس اس وقت بھی چھپا ہوا تھا، آج بھی شان باطن سے ہم کنار ہے، اگرچہ شان ظاہر سے بھی جلوہ گر ہے. یہ حدیث بھی کئی کتابوں میں موجود ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑے گا کہ اس طرح کے مفہوم کی احادیث آج کے لوگ کتابوں سے نکالنا شروع ہو گئے. یہ جو نجدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی فکر بالکل محدود اور بے معنی، جو قرآن و سنت کے مفاہیم کو سمجھنے سے بالکل قاصر اور محروم ہوتے ہیں، وہ ایسی حدیثوں کو کتابوں سے نکال رہے ہیں جن احادیث کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کی شان کا، شوکت کا، عظمت کا اظہار ہوتا ہے. بعض ایسے بد نصیب ہے کتاب کو چھاپتے ہیں، وہ حدیث ہی نکال لیتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا جرم ہے کہ کتاب کو شائع کرنا اور ان احادیث طیبہ کو نکال دینا جن میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان کا تذکرہ ہے. قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی ابی انت و امی. حضرت جابر کہتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گزارش کی کہ میرے ماں اور بابا پر قربان ہو جائے، جنہوں نے رخ بدوحا کو دیکھا نا کہ ایسی نورانی صورت، جنہوں نے زلف دوتا کا نظارہ کیا، سیرت مصطفیٰ کو دیکھا، خلق رسول کو دیکھا، وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے ماں باپا پر قربان ہو جائے. کیونکہ اقبال کہتا ہے آنکھ والا تیرے دیوبند کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر ہے اور کیا دیکھے. آپ اندھے کو کہیں بڑا پیارا باغ ہے، کیا دکھا سکتے؟ جیسے اس آنکھ سے انسان دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے، ایسے ایمان کی آنکھ سے اللہ کے رسول کا نظارہ کرتا ہے. ورنہ ابو لہب دیکھے، ابو جہل دیکھے تو دیکھنا کس کام کا؟ دیکھا صدیق اکبر نے، دیکھا جناب عمر پاک نے، دیکھا حضرت عثمان غنی نے، دیکھا حیدر کرار نے، دیکھا حسنین کریمین نے. پھر سب کو جنت کی نعمت بھی تو میرے آقا نے عطا فرمائی ہے نا. جو ان کی معرفت حاصل کرتا ہے میرے آقا اسے جنت کی سند عطا فرما دیتے ہیں، جنت پہ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں. تو گزارش کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. اخبرنی، مجھے یہ تو بتائیے نا، یہ تو ارشاد فرمائیے ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کس کو کیا ہے. اب یہ سوال بھی بتا رہا ہے کہ حضرت جابر جو معروف صحابی رسول ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو بھی سوال کیا جائے گا وہ ہمیں اس کا جواب عطا فرمائیں گے. اب دیکھیں آدم علیہ السلام، پھر ان کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی جلوہ گری، کروڑوں انسانوں کا پیدا ہونا، اس کے بعد محمد عربی کی جلوہ گری، اور پوچھا آدم علیہ السلام سے پہلے کے بارے میں کہ بتائیے آقا سب سے پہلے رب نے کس کو پیدا فرمایا. اور اسی وقت بغیر جبریل کے واسطہ کہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے علم مبارک سے جواب عطا فرما کر فرمایا قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے.
تو پتہ چلا کہ جب سلسلہ تخلیق کا شروع ہی ہوا تھا، جب فقط اللہ تھا اور کوئی بھی نہ تھا، تو سب سے پہلے جس مبارک ہستی کو، جس عظیم رسول کو اللہ قدوس نے وجود عطا فرمایا ہے، وہ تیرے اور میرے کریم نبی کی ذات مبارک ہے۔ اور اس مفہوم کی احادیث اکثر سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ فتاوی رضیہ شریف کے اندر بھی تاریخ الخمیس کے حوالہ سے بریلی کے تاجدار رحمہ اللہ نے لکھا کہ آقا کا یہ بھی فرمان ہے، اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے قلم کو پیدا فرمایا، وہ بھی اپنی جانب اشارہ۔ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا فرمایا۔ اور عقل اول صوفیہ کے قریب یہ بھی نبی مکرم علیہ السلام کی ذات کا نام ہے۔ ام الکتاب بھی کہا، تعین اول بھی کہا، حقیقت محمدیہ بھی کہا۔ اسی ایک ذات کے صوفیہ نے کئی نام رکھے۔ اب اگر یہ کوئی جاننا چاہے کہ آدم علیہ السلام سے کتنا عرصہ پہلے اللہ کریم نے نبی مکرم علیہ السلام کے مبارک وجود کو، مبارک نور کو اپنے نور سے ظاہر فرمایا، تو اس پر بھی ہمیں ایک روایت ملتی ہے، انوار المحمدیہ میں ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں، کنت نورا بین یدی ربی قبل خلقی آدم باربعۃ عشر الف عام، کہ اللہ کریم نے میرے نور کو آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے تخلیق فرمایا۔ 14,000 سال پہلے میرے نور کو اپنے نور مبارک سے ظاہر فرمایا۔ اور یاد رہے مواہب لدنیہ میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو رب قدوس نے جب پیدا فرمایا تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا اللہ، تو نے میری کنیت ابو محمد کیوں رکھی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہے۔ یہ اکثر جو صوفیہ تھے قدیم متقدمین، ان کے کنیت ابو الحسن داتا حجویری کی کنیت ہے، ابو حفص سیدنا عمر پاک کی کنیت ہے۔ تو اکثر صوفیہ کے ہاں، اولیاء کے ہاں جب آپ ان کے حالات کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو ان کی کنیت ملے گی۔ حکم ہوا اپنا سر اٹھاؤ، جناب آدم نے سر کو اٹھایا تو وہاں نبی کریم علیہ السلام کا نور نظر آیا۔ جب نور دیکھا، عرض کی الہی یہ نور کیسا ہے؟ اب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے سوال پر جس نور کا جلوہ دیکھا، جب پوچھا کہ یہ نور کیسا ہے، تو اللہ کریم نے جو جواب ارشاد فرمایا، اہل ایمان وہ دل میں سما کر اپنے مقدر پر رشک کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا ھذا نور نبی، فرمایا یہ نبی کا نور ہے۔ یہ نہیں فرمایا ھذا نور خلق، ھذا نور حبیب۔ اگر ہوتا ھذا نور خلق تو آج کے لوگ جن کے ذہن میں یہ وہم پیدا ہو چکا ہے کہ شاید نبی پاک کو نبوت 40 سال کے بعد ملی ہے، ان کو اور موقع ملتا۔ میرے رب کریم نے جو نبی پاک کا محب ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہر بات کا جواب عطا فرما کر ان کی ساری عقل کی گتھیوں کو سلجھا دیا ہے۔ ھذا نور نبی، یہ بھی نہیں کہا ھذا نور حبیب۔ اگر نور حبیب ہوتا تو پھر کوئی کہتا ہاں جی ہم ان کی محبوبیت کو مانتے ہیں، بے شک نبی پاک محبوب اعظم تو ہیں، لیکن رب کے نبی تو نہیں ہے نا، نبوت تو 40 سال کے بعد ملی ہے نا۔ صدقے جاؤں اللہ قدوس کے اس انداز حب پر اور اس انداز محبت پر میرے رب نے قیامت تک ہر انسان کی عقل میں اٹھنے والے سوال کا جواب ارشاد فرما کر فرمایا ھذا نور نبی، فرمایا یہ نور جو ہے نا یہ کسی عام انسان کا نہیں ہے بلکہ یہ نبی کا نور ہے۔ اور ساتھ پورا تعارف کروایا من ذریتک، فرمایا یہ اس نبی کا نور ہے جو تیری اولاد میں پیدا ہوں گے، اسمہ فی السماء احمد، جن کا نام آسمانوں پر احمد ہے، وفی الارض محمد، اور زمینوں پہ محمد علیہ السلام ہے۔ اور توجہ چاہوں گا، پھر رب نے فرمایا لولا ما خلقتک، اگر ان کو پیدا نہ کرتا، اگر ان کا نور نہ ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، ولا خلقت سماء ولا ارضا، یہاں تک فرما دیا نہ زمینوں کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرتا۔ پتہ چلا زمینوں کو وجود، آسمانوں کو جسم، حتیٰ کہ ہر چیز کو رب نے جو حیت اور شکل اور وجود عطا فرمایا ہے وہ نبی علیہ السلام کے مبارک نور کے طفیل عطا فرمایا ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر اکثر لوگ کہتے ہیں جی یا تو بات قرآن سے ہونی چاہیے یا بات بخاری شریف سے ہونی چاہیے، تو کئی لوگ آج تک پریشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے اور اللہ کا کلام قرآن مجید بھی نور ہے،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی نور ہے، تو یہ کیسے؟ تو یہ کیسے سمجھ نہیں آتی، یہ بات سمجھ آتی اللہ کے فضل و کرم سے، یا پھر اللہ کی بارگاہ کا کوئی مقرب، کوئی ولی ہو، کوئی وقت کا غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، نجیب ہو، نقیب ہو، کوئی متقی آدمی ہو، اس کے قرب میں بیٹھنے سے اللہ کا فضل ہوتا ہے، انسان کو صراط مستقیم ملتی ہے۔ تو بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نور کر دے۔ پھر فرمایا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، میری بصارت کو نور کر دے، میری سماعت کو نور کر دے۔ اس کے بعد فرمایا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا، میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے۔ وفوقی نورا وتحتی نورا، میرے اوپر بھی نور کر دے، میرے نیچے بھی نور کر دے۔ وامامی نورا وخلفی نورا، میرے آگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے۔ اور آخر میں فرمایا واجعل لی نورا، گویا کہ مجھے سراپا نور مجسم کر دے۔ اور یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ قدوس اپنے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اور ہمارے آقا علیہ السلام تو انبیاء کے سردار، رسولوں کے امام اور محبوب رب کائنات، وجہ تخلیق کائنات ہیں، باعث نمود کائنات ہیں، محور کائنات ہیں، مرکز کائنات ہیں۔ تو جب انہوں نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو اللہ قدوس نے یہ ان لوگوں کے لیے میں نے دلیل دیا، ہمارا تو یقین پختہ ہے الحمدللہ کہ ہمارے آقا نور کبریا ہے، نور خدا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دلیل پیش کی ہے کہ جو بخاری کو مانتے ہیں، چلو اللہ کرے ان کا بھی سینہ اللہ اسی حدیث کے طفیل منور فرما کر ان کو نور مصطفیٰ کی سمجھ عطا کر دے۔ اور اس کے بعد دو حدیثیں جو مدارج النبوہ میں محدث دہلوی نے لکھی ہیں رحمہ اللہ نے، توجہ۔ اور اگر یہ بات کی جائے کہ امام بخاری کی دلیل تم مان لیتے ہو اور محدث دہلوی کی دلیل نہیں مانتے، میں سن رہا تھا کوئی صاحب کہہ رہے تھے لو جی وہ کون سے نبی ہیں؟ وہ اگر محدث دہلوی نبی ہیں تو نہیں تو امام بخاری کون سے نبی ہیں؟ وہ بھی تو محدث ہیں۔ ایک محدث کی حیثیت سے اگر کوئی بندہ زندگی بھر شب و روز علم حدیث کے حصول کے لیے اور ان احادیث طیبہ کو جمع کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے اور امت کے لیے ذخیرہ جمع کرتا ہے، تو کم سے کم ہمارا یہ تو فرض بنتا ہے نا کہ ہم اس انسان کی عظمت کو سلام کریں۔ تو دو احادیث بڑی اہم آپ نے لکھی ہیں اپنی کتاب مدارج النبوہ کے اندر، فرمایا انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری، فرمایا میں اللہ کے نور سے ہوں اور سارے اہل ایمان میرے نور سے۔ اہل ایمان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر اور کرم فرمایا، ایک اور حدیث میں انتہا کر دی اپنے کرم کی، فرمایا انا من اللہ والمؤمنون منی، میں اللہ سے ہوں اور سارے اہل ایمان مجھ سے۔ جیسے معروف حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین، یہاں فرمایا انا من اللہ، میں اللہ سے ہوں، والمؤمنون منی، اور سارے اہل ایمان مجھ سے۔ اور اس عنوان کو سمجھنے کے لیے ہم نے فتاوی رضیہ شریف میں جلد 30 ہے، دو اہم چیزوں کا انتخاب کیا ہے، وہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں بالجملہ حاصل حدیث شریف یہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کی ذات پاک کو اپنی ذات کریم سے پیدا کیا، یعنی عین ذات کی تجلی بلا واسطہ ہمارے حضور ہیں۔ توجہ، یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کیا کہ عین ذات کی تجلی بلا واسطہ ہمارے حضور ہیں، باقی سب ہمارے حضور کے نور و ظہور ہیں۔ اس کو ہمارے حضرت نے ایک شعر میں لکھا تھا کہ سارا نور ظہور حضور دائے، بنا نور کیویں کائنات ہندی، نہ یہ چند تارے کاروبار سارے، نہ یہ دن ہندا نہ یہ رات ہندی، نہ یہ جن ملائک نہ نبی ہندے، نہ کوئی انہاں دی ذات صفات ہندی، نہ دیوانے رب نو رب کہندے جے، نہ پیدا محمد دی ذات ہندی۔ تو ایک اور بڑا اہم ہے یہاں پہ مسئلہ جس کا تعلق کفر و ایمان کے ساتھ، محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس عقیدہ کو کہ حضور اللہ کے نور ہے کیسے ذہن نشین کرنا ہے۔ اگر صحیح سمجھا تو ایمان کو اللہ نے جلا عطا کر دی، اگر غلط سمجھا تو کفر کا احتمال ہے۔ فرماتے ہیں اگلا صفحہ 681، اور ذاتی نور کہنے سے نور رسول کریم علیہ السلام کو جزء ذات یا عین ذات یا ٹکڑا ذات خدا تعالیٰ کا کہنا لازمت۔ توجہ، یہ کلام کفر ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ مسلمان ہو اور یہ رکھے کہ حضور کا نور اللہ کا ٹکڑا ہے، فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ اب عقیدہ رکھنا کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کا قدیم ہونا لازم آتا ہے، جبکہ قدیم اللہ کی ذات ہے۔
کیونکہ ذاتی کے معنی اگر اصطلاحی لیے جائیں تو جزء خدا یا عین خدا یا ٹکڑا ذات خدا کا ہونا لازم آتا ہے، یہ کلام کفر ہے۔ ہمارے اکابر نے ہمیں یہ بھی بتایا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کفر کا راستہ کون سا ہے، ایمان کا راستہ کون سا ہے۔ ہم کسی جعلی توحید کے ٹھیکیدار جو بنے پھرتے ہیں دو چار اس کونے میں دو چار اس کونے میں، ہم اللہ کا شکر ہے ان کے شرک کے فتووں کے طلبگار نہیں ہیں۔ بفضلہ ہی تعالیٰ وبرسولہ الاعلیٰ ہمارے اکابر نے ہمیں کفر کے راستے بھی بتا دیے ہیں، ایمان کے راستے بھی بتا دیے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم ایمان کے راستوں پر چل کر اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اپنے ایمان کو بچائے ہوئے ہیں۔ تو پھر توجہ، اور عقائد بعض جو حال کے یہی، اب آپ نے تڑپ کر کہا کہ بعض جاہلوں کا عقیدہ یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کفریہ، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ پھر کہا اس سبب سے نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ذاتی یا ذاتی نور یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا ٹکڑا نہ کہنا چاہیے۔ اگر نور رسول خدا کو نور خدا یا نور مخلوق خدا یا نور ذات خدا یا نور جمال خدا کہنا تو جائز ہے۔ آگے دلیل دی، جیسا سرکار غوث الاعظم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سر الاسرار شریف میں لکھا کیا، لما خلق اللہ تعالی روح محمد علیہ السلام اولا من نور جمالی ہی، آپ نے لکھا کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے روح محمد کو اپنے نور جمال سے پیدا فرمایا۔ تو اس لیے عقیدہ جو رکھا جائے گا وہ قرآن و سنت کے مطابق رکھا جائے گا۔ اگر ایمان کی طاقت اتنی زیادہ ہے، اگر ایمان اتنی بھاری دولت ہے کہ 1000 سال کا کافر زندگی بھر بتوں کا پجاری رہا، سورج کی پوجا کرتا رہا، چاند کی پوجا کرتا رہا، جس گھڑی اس کے لب پہ یہ بات آئی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے رب نے سارے کفر کو مٹا کر سینے میں ایمان کا نور پیدا کر دیا۔ اسی طرح یہ نکلتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ یہ نہ ہو کہ بندہ کفر میں پھنسا رہے اور خاتمہ معاذ اللہ بالکفر میں ہو جائے، اور پھر کہے نہ اس کو برزخ میں چین نصیب ہو، نہ جنت نصیب ہو، نہ جنت میں قرب مصطفیٰ نصیب ہو، نہ جنت میں دیدار خدا نصیب ہو۔ یہ ساری نعمتیں کس کو نصیب ہوں گی؟ جو اللہ قدوس پر صحیح اور کامل ایمان رکھنے والا ہوگا۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو اپنے ایمان کا قبلہ سیدھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عرفاء جو ہے اللہ قدوس کی بارگاہ کے محبوب لوگ، ان کے قرب میں رہ کر اپنے ظاہر و باطن کا تزکیہ اور تصفیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔